الحمد للہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبیٰ وامینہ علی وحی السماء وعلی آلہ النجباء واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ جن علوم پر مشتمل ہے، آگے سورہ بقرہ اور قرآن انہی علوم کی تفصیل کرتا ہے۔ کسی بھی صورت پر کلام کرنے کے لیے ہمیں 5 باتوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایک صورت کا دعویٰ، دوسرا صورت کا خلاصہ، تیسرا صورت میں میزان الادلہ، اور چوتھا صورت کا ما بقیہ یا ما ستأتی سے رابطہ اور انسلاک، جس کو ربط بین الصورتین بھی کہتے ہیں اور تناسب بین الآیات بھی کہتے ہیں۔ ابو اسحاق بقائی نے اس پر مفصل کتاب لکھی ہے، نظم الدرر فی ربط الآیات والصور، اور اس سے پہلے حرالی نے مفتاح العلوم کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی۔ جلال سیوطی نے اور مرتضی حسین زبیدی بلگرامی نے بھی کچھ لکھا ہے۔ ہمارے زمانے کے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری نے بھی اس پر ایک کتاب لکھی ہے، سمت الدرر فی ربط الآیات والصور وخلاصتها المختصر لمن اراد ان یتذکر او یتدبر۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض اچھی چیزوں کی طرف توجہ دلائی۔ ربط کے معنی تعلق کے، کہ ایک بات آپ نے کہی اور پھر دوسری بات کر رہا ہے، ان 2 باتوں میں کوئی جوڑ ہے تو کہتے ہیں کہ عاقل فہیم صاحب شعور کے کلام میں ربط ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اندیشہ ہے۔ اگرچہ بعض بزرگان دین نے کہا ہے کہ ربط کبھی ظاہراً ہوتا ہے اور کبھی قدر دقیق ہوتا ہے۔ مثلاً ایک استاذ درس دے رہا ہے، وہ سورہ فاتحہ پڑھا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے کائنات کے، الرحمن بہت مہربان ہے، الرحیم بہت زیادہ رحم والے ہیں، مالک یوم الدین قیامت کے دن کے مالک و مختار ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ عبادت و استعانت کا راستہ کون سا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اس سیدھے راستے پر چلایا رکھ، اسی میں ہماری رہنمائی فرما، اس پر ہمیں استقامت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا ہے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، سورۃ النساء کے اندر۔ اور جو لوگ ایسے نہیں ہیں تو پھر وہ یا غضب والے ہیں، مغضوبین یہود، یا ضلالت والے ہیں نصارہ،
صحیح راستہ چھوڑ کے بھٹکنے والے۔ اب یہ صورت آپس میں مربوط ہے بالکل۔ جب حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے اور اللہ بکنہ ہی غیر مدرک بالشعور والعقل ہے، تو فرمایا کہ افعال و صفات سے پہچان لو نا، رب العالمین، الرحمن الرحیم، طاقت و سطوت سے اور انصاف سے پہچانو نا، مالک یوم الدین۔ اب اس کا تقرب اور اس کا تقدس کیسے پاؤ گے؟ عبادت سے اور استعانت مخلصہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آیت اس قدر جامع ہے کہ بعض علماء دین نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو فاتحہ کا دعویٰ و موضوع و مقصد اعلیٰ کہا ہے۔ خواجہ عبداللہ احرار جو 9 لاکھ احادیث کے حافظ تھے، انہوں نے اس کی شرح میں ایک کتاب لکھی ہے، منازل السائرین فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ میرے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے دیکھا اور بہت زیادہ خوش ہوئے، چنانچہ میں نے اس کی تلخیص کی اور تہذیب کی، اور اس کتاب کا نام ہے مدارک السالکین فی تہذیب منازل السائرین و تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر دونوں کتابیں مل رہی ہے، آج جس فقیر کے کتب خانے میں ہے اور مطالعے میں رہی۔ صراط مستقیم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں عبادت بھی صحیح ہو، استعانت بھی صحیح ہو۔ اور جب صراط مستقیم میں غلطی آتی ہے تو یا عبادت کسی اور کی جاتی ہے تو مغضوب بنتا ہے، یا مدد کہیں اور سے مانگی جاتی ہے تو ضال بنتا ہے۔ ایسے صورت میں صورت بالکل باہم مربوط ہے، لیکن بعض اکابر تفسیر نے کہا ہے کہ بعض اوقات ایک واقعہ اس طرح پیش آتا ہے جس کا ظاہراً صورت سے ربط نہیں ہوتا، جیسے ہم تفسیر پڑھا رہے اور اس دوران ایک شخص آئے اور ہم اس کو ڈانٹنے لگے یا ہم اس کو بیٹھنے نہ دیں، تو اس کا بظاہر تو تفسیر اور آیات سورہ فاتحہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اہل نظر اور باشعور حضرات جانتے ہیں کہ ایک ماحول کو صحیح رکھنے اور سدھارنے کے لیے یہ کس قدر ضروری ہے ہمارے۔ مولانا اشرف علی صاحب نے بھی غالباً جن جن مقامات پر تفسیر میں ربط واضح نہیں ہے، وہ اس قسم کی توجیحات کی ہے۔ شاہ عبدالعزیز و شاہ ولی اللہ سمجھتے ہیں کہ پورا قرآن باہم مربوط ہے، اور یہ بات زیادہ معقول معلوم ہو رہی ہے۔ مثلا دیکھیں نا، الحمدللہ رب العالمین، تو آخری صورت کو دیکھو، قل اعوذ برب الناس، وہی رب لے آئے نا۔ یہاں ہے مالک یوم الدین تو وہاں ہے ملک الناس، یہاں ہے معبود مستعان ہے تو وہاں ہے الہ الناس۔ یا 2 فرقے خطرناک ہیں، مغضوبین و ضالین، وہاں ان کا نام وسواس و خناس رکھا اور ان کو متعین کیا کہ یہ جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم اول تا آخر بہت بڑا ربط رکھتا ہے۔ افریقہ سے ایک بڑے عالم آئے تھے اور اس نے مجھے کہا کہ یہ تکلف سا ہے۔ میں نے کہا کئی ایسا لگتا ہوگا لیکن تکلف نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ دیکھو، اللہ نور السماوات والارض، رکوع شروع ہوا نا؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا جب رکوع ختم ہوتا ہے، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور،
تو کہنے لگے کہ یہاں ربط ہے. میں نے کہا اسی طرح ہر جگہ ہے، لیکن تأمل و تدبر فی القرآن کی ضرورت ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. پھر ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ایک جگہ نتیجتاً انسان کو کافر و ظالم کہا ہے، دوسری جگہ اللہ کو غفور الرحیم کہا ہے. اصل میں احسان اور نعمت کا تعلق دو جگہ ہے، ایک منعم کے ساتھ، وہ تو ظلم و کفار ہے، انعام یافتہ، اور ایک منعم کے ساتھ، وہ غفور الرحیم ہے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. کیسے اس دن سے نہیں ڈرو گے جوان بوڑھے ہو جائیں گے. یہ بڑا ایک استحالہ تھا کہ جوان کیسے بوڑھا ہوگا. فرمایا السماء منفطر بہ، آسمان ٹوٹے گا، تم جوان کے بوڑھا ہونے کا سوچ رہے. اتنا بڑا آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جائے گا. اسی طرح قرآن کریم کے تمام صورتوں میں ایک قرآن کا علم کا قدردان اور ایک تفسیری موشگافیوں کا طلبگار جب اس میں نظر ڈالے گا تو وہ عجائب و غرائب پائے گا. پنجپیر مولانا نے کہا کہ میں مولانا عبید اللہ سندھی سے مدینہ منورہ میں پڑھ رہا تھا، تو یہ آیت آئی کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت. اونٹ کو نہیں دیکھتے، آسمان کو نہیں دیکھتے. میں نے کہا آسمان بعد میں ذکر ہوا، اونٹ پہلے ذکر ہوا. فرمایا اونٹ تو وہ چل رہے ہیں، آسمان کہاں ہے. میں نے کہا باہر جانا پڑے گا نا، ورسنگے فٹ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے نا، سامنے اونٹ چل رہا ہے. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. بعض علماء دین نے اپنی زندگی کا خاص شعار بنایا ہے اور انہوں نے قرآن مجید کے ربوط پیدا کیے ہیں. تو جب بقرہ شروع ہو جائے گی تو اندازہ ہو جائے گا کہ الفاتحہ فی البقرہ. جب آل عمران شروع ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا کہ الفاتحہ مع البقرہ فی آل عمران. مثلا فاتحہ میں مسئلہ الوہیت ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اسماء عشرہ سے. 5 ظاہراً ہے، لفظ اللہ، رب، رحمان، رحیم، مالک. دا 5 ظاہراً دی، اور 5 مضمراً دی. ایاک نعبد لأنک معبود و ایاک نستعین لأنک مستعان اہدنا لأنک ہادی انعمت لأنک منعم. اور آگے پھر مدلین اور 5ویں صفت وہ ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کے 10 صفات ہے، 5 ظاہراً اور 5 مضمراً. دعوی صورت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کو ہم کہتے ہیں تعارف الوہیت، اور تفصیل تعارف الوہیت کا اسماء عشرہ سے ہے، 5 ظاہراً 5 مضمراً. پھر حمد کی تفصیل ہے، ربوبیت کی تفصیل ہے، عالمین کی تفصیل ہے، رحمان الرحیم کی تفصیل ہے، مالک یوم الدین کا اجمال اور تفصیل ہے، تعبد و استعانت کے تفاصیل ہے، اور ہدایت اور دعا کے آداب ہے. اہدنا الصراط المستقیم،
صراط مستقیم کی تعین ہے جو علی تحقیق مذہب اہل سنت ہے، جس کو تسدید مشرب بھی کہتے ہیں۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو لوگ خدا کے حمد و ثنا کے قائل نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت نہ مانے، رحمان و رحیم کے ساتھ شکر کا برتاؤ نہ کرے، قیامت کے دن کے لیے تیاری نہ کرے، خالص عبادت و استعانت میں نہ آئے، وہ کہاں سیدھے راستے پر رہیں گے اور وہ کہاں انعام یافتگان کے ساتھ رہیں گے؟ تو نتیجتاً عقیدے کے اعتبار سے وہ مغضوب ہوں گے اور عمل کے اعتبار سے ضال ہوں گے۔ مغضوبین سے ابن جریر میں، ابن عباس سے منقول ہے اور دیگر معتبرات میں کس سے مراد ہم الیہود اور نصارہ سے مراد ہے ضالین سے۔ چند سال پہلے جب بہت تفصیل کی گئی، 14 دن لگے تھے خالی فاتحہ میں، 14 دن 4 گھنٹے۔ اب تو نہ رہا ہوا تو وہ زمانہ اور تھا اور اب زمانہ اور ہے۔ تو ایک ٹیلی فون آیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ نے بڑا اچھا درس دیا، گو آپ اردو زبان میں پڑھاتے ہیں لیکن آپ کے حوالے عربی عبارات بڑی بلیغ فصیح ہوتی ہے۔ میں یہاں امریکہ میں ایک انسٹیٹیوٹ کا بانی اور لیکچرار ہوں اور میں نے تفسیر کشاف اور بیضاوی پر کام کیا۔ پہلے تو آپ ترجمہ اور تفسیر پڑھاتے تھے کسی کمرے میں، وہ آپ اور آپ کے شاگرد ہوتے تھے اور دنیا کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اب آپ درس دے رہے اور وہ 4 دانگ عالم سن رہے۔ 90% دنیا پر یہود و نصارہ کا قبضہ و غلبہ ہے۔ آپ انہیں مغضوب ضال کہتے ہیں۔ لڑنے کے لیے تیار ہوں گے یا قرآن چھوڑو گے؟ میں نے بھی اسی طرح اس کی تحسین و تشکر کیا کہ ایک غیر مانوس زبان سے آپ نے علم کے خاطر اتنا سخت تعلق قائم کیا ہے۔ لیکن میں ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ وہ یہ کہ آپ کے ہاں یہود سب مطیعین تھے یا ان میں اوساط بھی تھے؟ اور نصارہ سب تابعدار تھے عیسیٰ و انجیل کے یا ان میں کچھ نافرمان اور برگشت راہ بھی تھے؟ اس نے کہا نہیں، دونوں قسم کے تھے۔ میں نے کہا آپ سنو قرآن کیا کہتا ہے، لیسوا سوا من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ آگے بات کسی وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَأُولَٰئِكَ الصَّالِحُونَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ دیکھا میں نے کہا اللہ کہتا سب برابر نہیں ہے۔ میں نے کہا دوسری جگہ دیکھو اللہ کیا کہتے ہیں، یعلمہ علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء سب سمجھتے ہیں ان باتوں کو۔ میں نے کہا یہ مطیعین ہے، اور جو لوگ مطیعین نہیں ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعيسى ابن مریم۔ آگے ہے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ۔
تو میں نے کہا آپ کے انجیل میں اور توریت میں مطیعین یہود اور عصات یہود کا فرق ہے. ہمارے قرآن نے جن کو ضال مدل ملعون کہا ہے یہ عصات ہے، اپنے رسول اور نبی و آسمانی کتاب سے منحرف لوگ. بڑا خوش ہوا. مجھے کہتے ہیں آپ کو قرآن پڑھانے کا حق حاصل ہے، آپ کی نظر بہت طویل، دور رس اور انتہائی استحکام کے ساتھ آپ جوابات دے سکتے ہیں. بہرحال سورہ فاتحہ کے متعلق آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے تو ایک ایک آیت، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، الی آخر الفاتحہ. نہ جانے کہ ہمارے علماء کیوں یہ سارے ملا ملا کے پڑھتے ہیں. جواز کا انکار نہیں ہے، لیکن سنیت کے انتفاع کا بھی اقرار ہے. تو سورۃ الفاتحہ فی الحقیقہ فاتحۃ ھذا الدین، وَلِأَجْلِ هَذَا تُفْتَحُ الصَّلَاةُ بِهَا وَيُفْتَحُ الْقُرْآنُ بِهَا. عسى لو وفقني الله تعالى أن نأتي بوجود الفاتحة في كل سورة من القرآن من البقرة إلى والناس. وبهذا القدر نكتفي اليوم، لأن العاجز الفقير سائر الليل وسائر النهار صار مريض، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. اس عرفان و فیضان سے محروم نہ ہونے کے لیے میں نے کچھ مختصر سا بیان کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم انا نستغفرک ونسألک السلام والعافیہ. اللہم احفظنا واحفظ الاسلام والمسلمین من هؤلاء البلیات والأوبیہ والآفات والآحات والامراض والشدائد والاوجاع والمصائب والشدائد یا رب العالمین. دعائے قبول فرما، درس آسان فرما. مولا عز و جل پورے عالم کے مسلمانوں کو مستدیر و مستفید فرما. اللہ ہمیں بھی خوب توفیق عطا فرما. اللہ ادارے کو اور اس قسم کے اور جو احوال ملک میں ہیں یہ بندن ختم فرما، اور ہجوم اور مسلمانوں کو سامنے بیٹھنے کی اجازت عطا فرما، حالات سازگار فرما. وبا عالمی سب عالم سے اور پھر مسلمانوں سے، پاکستان سے جلدی دور فرما.